جی قبلہ، میرا ایک سوال ہے۔ یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ مطلب ہمارے شیعوں میں تو ظاہر ہے کافی اس کا ذکر بھی آتا ہے، اور کافی مطلب یہ کہ کوئی شک بھی نہیں ہے اور کوئی اس پر وہ بھی نہیں ہے، بحث بھی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے جو اہل سنت برادران ہیں، ان کی کسی اوتھینٹیکیٹڈ کتاب میں یہ والی حدیث ہے؟ مطلب وہ بھی مانتے ہیں اس کو، جی جی، ان کو ان کی متعدد کتابوں میں، اور جو جو دوسرے نمبر پر ان کی اتھینٹک کتاب ہے نا مسلم، جی جی پہلے سب سے پہلے جو ان کی اتھارٹی اصل ہے وہ بخاری کو ہے، ہوں بخاری کے بعد دوسرا مرتبہ ہے مسلم کا، اور بعض اوقات لوگ اس دونوں کو سیم سمجھتے ہیں، اور اہل سنت کے ہاں ابھی جو لیٹسٹ جو کلیم ہے ان کا یہ ہے کہ صرف صحیح کتابیں دو ہی ہیں، مسلم اور بخاری، یعنی اب وہ صحاح ستہ نہیں کہتے کہ 6 صحیح کتابیں ہیں، دوسروں کے نام بھی انہوں نے چینج کر دیے، ان کو کہتے ہیں سنن یا جامع، جامع ترمذی، جامع ابی داؤد، جامع ابن ماجہ۔ یہ جو مسلم ہے اس میں تذکرہ ہے اس حدیث کا، ان تارکم فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترت اہل البیت، اور خود اہل سنت کے علماء نے جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور منصف لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ حدیث اتھینٹک ہے، اور اس کے مقابلے میں جو حدیث گھڑی گئی ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اپنی سنت، وہ حدیث ضعیف ہے، یہ اتھینٹک ہے اہل بیت والی۔ ہوں ٹھیک۔ تو دوسرا جو یہ قرآن آپ نے ذکر کیا کہ ظاہر ہے رسول پاک کی زندگی میں یہ موجود تھا ریٹن حالت میں، اس کے بارے میں تو یقیناً اختلاف ہمارے میں آ جاتا ہے میرے خیال اہل تشیع اور اہل سنت میں، کہ انہوں نے بعد میں کمپائل کیا، یا یہ مطلب اس میں بھی تھوڑا سا یہ ہے اس میں، کیونکہ ہمارا تو ظاہر جی، یہی۔ یہ جو اکثریت اہل سنت کی قائل ہے کہ قرآن جمع نہیں تھا، ہوں بعض ان کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جمع تھا، ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر کے زمانے میں قرآن جی جمع تھا اور قرآن لکھا جا چکا تھا، کیونکہ بار بار قرآن میں تذکرہ ہوا ہے کہ یہ کتاب ہے، کتاب اس کو کہتے ہیں جو لکھی ہوئی ہو، موجود ہو، جی صحیح، تو لہٰذا قرآن پیغمبر کے زمانے میں تھا۔ اور پھر یہ ہے کہ پیغمبر جو تاکید کرتے ہیں کہ ہر چیز مکمل ہونی چاہیے، ہر چیز نتیجے پر پہنچنی چاہیے، اتنی ان کی احادیث ہیں، سے متعلق کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کو مکمل کیے بغیر جو بے ہے وہ شک۔ دنیا سے چلے جائیں اور اس کے بارے میں کوئی تاکید بھی نہ کریں کہ بھائی یہ قرآن رہ گیا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، لہٰذا فلاں آدمی نے جمع کرنا ہے یا فلاں آدمی سے آپ نے لینا ہے۔ اتنا بڑا معاملہ تھا، جی جی اتنا بڑا جو میٹر تھا، اس کو پیغمبر نے ڈسکس نہیں کیا، اس کا مطلب ہے پیغمبر کے زمانے میں قرآن جمع ہوا تھا۔ اب کس نے جمع کیا تھا؟ پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر احادیث بولتے تھے تو صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد لکھتی تھی، جس طرح میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، بعض آپ میں سے نوٹ کرتے ہیں، بعض نوٹ نہیں کرتے، میں نے کسی کی ڈیوٹی اس میں نہیں لگائی ہوئی، ٹھیک ہے، اور پیغمبر نے جو جس کی ڈیوٹی لگائی تھی اپنے زمانے میں امام علی تھے، اور پیغمبر کے جو کاتب تھے، لکھنے والا کام جو کرتے تھے، وہ امام علی تھے، امام علی کی ڈیوٹی جو لگائی تھی، اس کے علاوہ کئی لوگ جو لکھتے تھے، اور وہ ان کے اپنے قرآن موجود تھے، کیونکہ اس زمانے میں پرنٹ پریس یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، تو ہر صحابی نے اپنا قرآن لکھا ہوا تھا، عبداللہ بن مسعود کے پاس اپنا قرآن تھا، ابی ابن کعب کا اپنے پاس اپنا قرآن تھا، اور اس کے مقابلے میں جو پیغمبر کے حکم سے مطابق لکھا ہوا تھا، وہ امام علی علیہ السلام نے قرآن لکھا تھا۔ ماشاء اللہ، یہ بہت اچھا ایکسپلین کیا، شکریہ جی۔ جی میرا جی اچھا جی میرا سوال نہیں، تھوڑا سا ایک کمنٹ ہی ہے۔ حماد نے پوچھا ہے وہ جو حدیث ثقلین کہتے ہیں نا ان کو، جو کتاب اور اہل بیت کے حوالے سے آج کل کافی اہل سنت کے مفتی ہیں، فضل ہمدرد ابھی کے ٹاپ کے ان کے ہیں، اور بہت اچھا عقیدہ رکھتے ہیں۔ وہ اس چیز کے اوپر کافی انہوں نے ایکسپلین بھی کیا کہ کس طریقے سے یہ حدیث ان کے اہل سنت کی کتابوں میں اوتھینٹک ہے، موجود ہے، لیکن یہ کہ اس کو ایوائڈ کیا جاتا ہے پڑھنے کو، بتانے کو تفصیل اس کی، کیونکہ اگر اس کی تفصیل میں جائیں گے تو پھر وہ چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ تو دوسرا وہ کتاب کے حوالے سے بھی ہے کہ وہ رسول پاک کا جب وصال سے پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے قلم اور کتاب دے دے، تو خلیفہ دوم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے، تو وہ کتاب کافی ہے، قرآن کافی ہے، دیٹ مینس کہ اس وقت موجود تھی کسی نہ کسی کتاب کی شکل میں، تبھی انہوں نے کہا کہ میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کتاب کافی ہے، تو وہ ان کی زندگی میں موجود تھی کتاب۔ یہ بہترین دلیل ہے کہ جو ہے وہ یہ اس وقت کے خود خلیفہ دوم اس سے استثناء تھے کہ کتاب موجود ہے، اور جو سننے والے سامنے تھے انہوں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا
کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ صحابہ کرام کے جو ہے وہ سامنے تھے یہ چیز کی کتاب موجود ہے، ورنہ وہ کہتے کہ حضرت عمر پر آبجیکشن کرتے کہ آپ کون سی کتاب کی بات کر رہے ہیں، تو لکھی ہی نہیں ہے، وہ تو جمع ہی نہیں ہے، وہ مکمل ہی نہیں ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، اور وہ تو ابھی خلفاء جی کے دور سے پہلے کی بات ہے، تو یہ رسول پاک کی زندگی کی بات ہے کہ اس کو کتاب کے طور پہ بیان کیا گیا۔ اور اب ایک آدمی نے سوال کیا نا کہ پیغمبر کیا لکھوانا چاہتے تھے؟ شیعہ کہتے ہیں کہ مثلا وہ امام علی کی ولایت لکھوانا چاہتے تھے، اہل سنت کچھ اور کہتے ہیں۔ اب کس طرح پتہ چلے گا؟ پیغمبر نے تو بیان نہیں کیا کہ میں کیا لکھوانا چاہتا ہوں، انہوں نے تو صرف فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز لکھ کر دینا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے میرے بات تاکہ تم گمراہ نہ ہو۔ اب ایک شیعہ مفسر نے بڑی پیاری بات کی، نے کہا پیغمبر کا یہی جملہ ہے نا کہ میں ایسی چیز لکھنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے گمراہ نہیں ہوگے تم، یہ خود بتا رہا ہے کیا چیز لکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ حدیث ثقلین میں ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور جب تک تم ان کے ساتھ رہو گے تو گمراہ نہیں ہو۔ یہ ایک پوائنٹ ہے، یہ بتا رہا ہے کہ اہل بیت سے متعلق لکھنا چاہتے تھے۔ دوسرا، خود حضرت عمر کے ذہن میں بھی تھا کہ پیغمبر کیا چیز لکھوانا چاہتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے پیغمبر بیان کر چکے تھے کہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن و اہل بیت۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ میرے لیے قرآن کافی ہے، ان کو پتا تھا کہ دوسری جو چیز لکھوانا چاہتے ہیں وہ اہل بیت ہے، کہ انہوں نے پہلے ہی پر اسٹاف کیا وہاں پر۔ اور یہ جو چیز ہے کہ حضرت عمر نے نہیں لکھنے دی وصیت، یہ خود بخاری میں اس کو 7 جگہ بیان کیا ہے، اور جو ہے وہ مختلف الفاظ سے، مختلف انداز سے۔ بعض جگہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عمر نے کہا کہ پیغمبر بیمار ہیں، ان سے نہ چھیڑیں، اور کیا ہے وصیت لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض جگہ کہا کہ ایک آدمی نے کہا نعوذ باللہ کہ پیغمبر جو ہے وہ کر رہے ہیں بیکی بیکی باتیں کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، اور اس میں کہا کہ ایک آدمی نے کہا، وہاں حضرت عمر کا نام نہیں لیے گا جب یہ لفظ آگے استعمال کیا۔ لیکن سب کو جب اکٹھا کیا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو چیز پیغمبر لکھنا چاہتے تھے وہ کیا لکھنا چاہتے ہیں یہ معلوم ہو جاتا ہے، اور جو حضرت عمر نے جو ہے منع کیا پیغمبر کو یہ لکھنے سے، وہ جو ہے اس کی کیا وجہ تھی اور کیوں انہوں نے منع کیا۔ جی کہ ایک سوال، یہ بیسک مطلب سوال ہے، جس طرح ہمارے اصول دین اور فروع دین جو ہے اس کے اندر قرآن کا اس طرح مینشن ڈائریکٹ نہیں ہوا، ظاہر ہے احکامات وغیرہ سارے وہاں سے ہی ہیں، لیکن اس کے بارے میں کیا دلیل ہے، جس طرح مطلب کہ کوئی آپ اس کی وضاحت فرما سکتے ہیں؟ جی جی، اصول دین ہے، یہ فروع دین ہے، یہ ایک جگہ کہیں بھی ذکر نہیں ہو۔ حتیٰ جو مسلمانوں کا کلمہ ہے، شیعہ کا یا سنی کا، قرآن میں کہیں ایک جگہ اکٹھا ڈسکس نہیں ہو۔ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اصول اور فروع لوگوں کی آسانی کے لیے علماء نے تمام احادیث کو، قرآنی آیات کو اکٹھا کیا، اور اس میں جو عقائد کے لحاظ سے امپورٹنٹ چیزیں تھیں ان کو علیحدہ کر کے ترتیب سے بیان کر دی، کیونکہ ہر آدمی کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ پورے قرآن کا مطالعہ کرے، پوری احادیث کے ذخیرے کو دیکھے، اس کے بعد اپنے لیے اصول مقرر کر کے۔ پھر انہوں نے چیک کیا کہ عبادات کون سی ہیں، کون سی امپورٹنٹ ہے، کہیں کسی حدیث میں بیان ہوئی ہے، کہیں قرآن کی آیت میں بیان ہوئی ہے، کہیں اس کا اشارہ ہوا ہے، کہیں وضاحت ہوئی ہے، وہ تمام کو خلاصہ انہوں نے کر دیا ہے۔ یہ 10 چیزیں کیا ہیں؟ فروع دین ہیں، یعنی مین یہ 10 چیزیں ہیں، اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن مین یہ ہیں، ان کا پاس رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب مزید کوئی چاہتا ہے کہ اس کو مزید اطلاعات ملے، مزید معلومات ملیں، مزید جانکاری ہو، تو وہ کیا آگے خود مزید جو ہے وہ مطالعہ کرے۔ یہ خلاصہ ہے جو فروع دین کا، اور خلاصہ ہے جو اصول دین کا، جو علماء نے نظامت کر کے اکٹھا کر لیے، اور اس پر علماء نے اتفاق کر لیے کہ اس میں جو ہے وہ کمی بیشی نہیں۔ جی اور کوئی سوال؟ جی جی، میں خیال نہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یا علیم یا علیم یا غفور یا رحیم۔ خدا اس قلیل سی عبادت کو قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ یا اللہ حاضرین کے لواحقین مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما،
یا اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، یا اللہ جو مریض انہیں شفائے کاملہ وعائلہ تھا، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرما، بے روزگار افراد کو بے عزت روزگار عطا فرما۔ خدایا تو غفور رحیم رحم کرنے والا، ہماری اس کلاس میں جو مومنین مومنات شرکت کر رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، جو وقت دے رہے ہیں خدایا ان کا صلہ نے عطا فرما، ان کے مال میں برکت عطا فرما، ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ یا اللہ تو غفور رحیم ہے، رحم کرنے والا، کرم کرنے، ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آخر میں اپنے مرحومین مرحومات کے لیے الفاتحہ مع الاخلاص سے والصلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی قبلہ ایک جی اسی پہ تھوڑا سا اسی ٹائم پہ اگر ٹائم ہو تو اصول دین فروع دین کے بارے میں بھی تھوڑا سا ایک لیکچر فرما دیجیے ضرور انشاءاللہ۔ جی جب بھی ٹائم ہو نا آپ تیار جب بھی کریں۔ ٹھیک ہے، یہ اچھا آپ نے پوائنٹ دیا ہے کہ اس پر جو ہے وہ سورہ یوسف کی تعریف ہے نا، اس کے بعد ہم جو ہے اصول دین اس کے دلائل کہاں سے لیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو جو قرآن کی کون کون سی آیات سے لیے گئے ہیں، کون سی احادیث سے لیے گئے ہیں، تفصیل سے انشاءاللہ جی بالکل۔ اور علماء نے انہی کو کیوں مختص کیے، ان کے علاوہ جو دوسری بعض چیزیں ان کو بیان کیوں نہیں کی، بالکل یہ انشاءاللہ۔ یہ اچھا پوائنٹ دیا آپ نے، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا اجر عطا۔ ٹھیک ہے جی، اوکے جی، خدا شکریہ، جزاک اللہ جی۔